بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور درخواست وہی کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل واوڈا نے اب اس کو درفتنی کہیں یا ان کی پیشن گوئی کہیں، ایک عجیب سی پیشن گوئی کی ہے، موجودہ حکومت کے خلاف انتہائی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی ہے۔ اور فیصل واوڈا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک خود ساختہ ترجمان ہے، جو کہ ایک مخصوص ادارے کے۔ اس پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ دو خبریں شیئر کرنی ہیں، اور دونوں کی دونوں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے علی امین گنڈاپور کا جو متوقع دورہ تھا آج اڈیالہ جیل کا، اس کو انہوں نے روک دیا ہے، یعنی عمران خان سے علی امین گنڈاپور کی ملاقات کے حوالے سے ان کو منع کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا کی جو محکمہ داخلہ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ، اس نے خط تحریر کیا تھا کہ اس طرح صوبے کے وزیر اعلیٰ بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہتے ہیں اڈیالہ جیل میں، تو اس پر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا گیا ہے صوبائی محکمہ داخلہ کو، یعنی پنجاب کے محکمہ داخلہ کی جانب سے خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ کو، کہ جناب وہاں پر اڈیالہ جیل میں شدید کسی دہشت گردی کی کارروائی کا خطرہ ہے، حفاظتی یعنی سیکیورٹی کے پیش نظر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ جیل کے دورے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ دی جاتی ہے۔ اور صرف اڈیالہ جیل ہی نہیں بلکہ دیگر مختلف جیلوں کی سیکیورٹی بھی سخت کی گئی ہے، وہاں بھی ملاقات کی اجازت بند کر دی، یعنی روک لی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فیصل واوڈا کے ساتھ ہی منسلک یا انہی سے متعلق ایک خبر ہے جو کہ بری خبر ہے، علی امین گنڈاپور کے حوالے سے۔ شاید پتہ نہیں پہلے فیصل واوڈا کہہ گیا، سمجھ نہیں آتی، فیصل واوڈا اور علی امین، خیر ایک ہی بات ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ایک اور جو خبر ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 2020 میں جب انہوں نے اپنے کچھ گوشوارے یا اثاثے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے، تو اس میں کچھ ڈسکرپنسی ہے، کوئی 750 کنال زمین کی جو ہے وہ انہوں نے ظاہر نہیں کی، تو JUIF کے کوئی ایک رہنما ہیں جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں یہ پٹیشن دائر کی، یہ درخواست دائر کی، اور اس کی سماعت پر آج 2 رکنی الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ کہہ لیں جو بھی ہے، اس نے ایک مختصر فیصلہ سنایا ہے اور نوٹس دیا ہے فیصل واوڈا علی امین گنڈاپور کو کہ جناب آپ حاضر ہوں کہ کیوں نہ آپ نے غلط بیانی کی ہے الیکشن کمیشن میں، آپ کے پاس ایک گاڑی تھی جو کہ آپ نے وہ زمین فروخت کر کے وہ گاڑی حاصل کی، کلاچی میں کوئی زمین تھی، تو کیوں نہ آپ کو آپ کی صوبائی نشست یعنی جو خیبر پختونخوا میں ہے اس سے محروم کیا جائے۔ تو صوبائی نشست سے محروم ہوں گے تو وزیر اعلیٰ کہاں رہیں گے؟ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو آگے چل کر میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہے گی۔ دیکھتے ہیں، یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، بظاہر یہ اس کو میڈیا نے اتنی کوریج نہیں دی، لیکن یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے فیصل واوڈا کو بھی نااہل کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، تاحیات۔ پھر وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا جی کہ وہی بندیال بینچ نے کہ تاحیات نااہلی، تو یہ تو بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے، حالانکہ اسی سپریم کورٹ کے انہی ججوں نے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا تھا۔ تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ خیر، بات کرتے ہیں جناب فیصل واوڈا کی۔ تو فیصل واوڈا نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہ
ان کے پاس نہ کوئی قومی اسمبلی کی کوئی سیٹ ہے، نہ وہ سینیٹر ہیں، نہ وہ صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، نہ وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور نہ وہ کسی پارٹی کے رہنما یا رکن ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہر ٹاک شو میں پرائم ٹائم میں، یعنی پرائم ٹائم ہوتا ہے یہ 8 بجے، اس میں آپ کو، یا رات کے 10 بجے، وہ آپ کو ہر ٹاک شو میں نظر آئیں گے، چاہے وہ حامد میر کا کیپٹل ٹاک ہو، چاہے وہ کیا نام ہے اس کا ندیم ملک کا شو ہو، چاہے وہ اپنا کاشف عباسی کا شو ہو، چاہے وہ منیب فاروق کا شو، مطلب یہ اور بھی بہت سے، سب میں فیصل وارڈا جناب حاضر جناب، اور طلعت حسین کے شو میں ریڈ لائن۔ اب ان کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص ادارے کے وہ ترجمان ہیں، ان آفیشیل، یا یہ خود ساختہ ترجمان ہیں، ان کو انفارمیشن فیڈ کی جاتی ہے اور آگے اس انفارمیشن کی بنیاد پر یہ کچھ پیشن گوئیاں کرتی ہیں جو کہ اکثر و بیشتر درست ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص، اس کا پاکستان کی سیاست سے فی الحال کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہے، اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں، زمینیں جائیدادیں پاکستان میں بھی ہیں لیکن زیادہ تر امریکہ اور برطانیہ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے، اب یہ ٹویٹ کے بعد میں آپ کو یہ میں معلومات نہیں، اپنے گمان اور تجزیے کی بنیاد پر آپ سے یہ بات شیئر کروں گا، اس کی معلومات میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے فیصل وارڈا نے کہ جناب، یہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹویٹر پر فیصل وارڈا نے کہا کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے صوبہ مولا جٹ، صوبہ پیرس، سٹار پلس، صوبہ بزدار 2 یعنی پنجاب، اور آئنسٹائن ساری، اور اوپر آئنسٹائن، اب پتہ نہیں یہ آئنسٹائن آصف علی زرداری کو کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ آصف علی زرداری کے در پر بھی انہوں نے حاضری دی تھی، زیادہ دور کی بات نہیں، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب اوپر آئنسٹائن، اب پتہ نہیں آئنسٹائن نواز شریف کو کہہ رہے ہیں، شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں، شہباز شریف نے ان کو ایڈوائزر نہیں بنایا، کوئی عہدہ نہیں دیا، پتہ نہیں ان کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ صوبہ مولا جٹ، صوبہ پیرس، سٹار پلس، صوبہ بزدار 2 اور اوپر آئنسٹائن ساری حکومت اتحادیوں کی بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پہلے روزے پر غریب آدمی کی ضرورت کی چیزوں کی جو قیمتیں ہیں، اس کو یاد رکھیں، 15ویں روزے تک ان چیزوں کی قیمتیں ڈبل سے بھی زیادہ اور مہنگائی آسمان پر ہوگی۔ اب آگے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سنیے۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ اس 15 دن کے ٹیسٹ کے بعد اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ نااہل، نکمے، نالائق، بدبودار جمہوری نظام پر مشتمل حکومت پاکستان کے ساتھ آگے کیا کرنے والی ہے اور کب تک چلے گی۔ سبحان اللہ، آپ بھی بولیں۔ ایک شخص وہ سب نظام کو بدبودار کہہ رہا ہے، نکمے، نالائق، نکٹو، پتہ نہیں کیا کیا، اور کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی۔ میرا خیال ہے اس بات کا نوٹس لینا چاہیے وزیر اعظم کو اور وزیر داخلہ عزت مآب سید محسن رضا نقوی صاحب کو کہ حضور یہ آپ کیا، ایک طرف کور کمانڈرز کانفرنس میں اجلاس کے بعد، ان کے اجلاس کے بعد اعلامیہ باہر آتا ہے، 1 سے زائد کور کمانڈرز کانفرنس کی روداد یا اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر
پاکستان کے حوالے سے مایوسی پھیلانے والے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے حوالے سے یہ ملک میں عوام کے اندر مایوسی تو یہ مایوسی نہیں ہے کہ دیکھنا 15 دن بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ خدا کا خوف کرو۔ اور کیا ان کے خلاف اس طرح کی لغو بیہودہ ڈس انفارمیشن پھیلانے پر کوئی کارروائی ہوگی؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ حضور آپ کس کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں؟ یا وہ کوئی ٹاک شوز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی ان سے پوچھیں کہ حضور یہ اب کیوں بلاتے ہیں ان کو؟ یا تو وہ کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہو، فیصل وارڈا جیسے عام انسان تو میرا خیال پاکستان بھرا پڑا ہے، کروڑوں ہوں گے، لیکن نہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ سے کوئی لیک آتی ہے جس کو یہ آگے پروپیگیٹ یا پروموٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ سے کہوں کہ آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ایک اور شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں اور میں انہی کا ترجمان ہوں۔ جنرل باجوہ یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فیض حمید یہ کرے گا، یہ ہے وہ ہے۔ اس کا حشر آپ نے دیکھا ہے، جس کو رانا ثناءاللہ، میں نہیں، رانا ثناءاللہ پنڈی کا شیطان کہتے تھے، خود کو وہ پنڈی بوائے بھی کہتے ہیں۔ آج کل آپ نے ان کا حال دیکھا، حشر دیکھا۔ تو یہ فیصل وارڈا، شیخ رشید ٹائپ کی جو مخلوق ہے، یہ اب میں پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا کہنی چاہیے، یہ برسات کے مینڈک ہوتے ہیں۔ ایک مخصوص وقت کے لیے ان کو مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر ٹیشو پیپر بلکہ کسی اور گندی چیز کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور یہ جن قلعے ہم کہتے ہیں نا، قلعے کہہ لیں، قلعہ کیا کہتے ہیں وہ جو قلعہ ٹھوکا جاتا ہے، جن قلعوں پر یہ اپنی مستی دکھاتے ہیں، بعض اوقات وہ قلعے ہی نہیں رہتے، وہ جو زمین میں ٹھوک کے جس پر وہ آپ کیا کہتے ہیں، قلعہ ہی کہتے ہیں، وہ جس پر وہ جانور کو باندھ دیتے ہیں، تو وہ قلعے بھی مضبوط نہیں رہتے۔ وہ گزشتہ روز بھی میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ٹینیور ہوتا ہے، سیاستدان کا ٹینیور نہیں ہوتا، لیکن سیاستدان وہی جو کسی گیٹ کی پوجا کر کے اپنے آپ کو بڑا سیاستدان نہ کہلوائے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے سیاستدانوں کی کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال فیصل وارڈا کے خلاف آنے والے دنوں میں میرا گمان ہے، میرا تجزیہ ہے، اس کو آپ کیا کہہ لیں، میرے انٹیویشن کہہ لیں، ہنچ وہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ آنے والے دنوں میں اچھا برتاؤ نہیں ہوگا۔ یا تو یہ ہے کہ یہ ٹاک شوز میں بین ہو جائیں گے، ان کو لوگ ٹاک شوز میں بلانا بند کر دیں گے، یا پھر یہ ہے کسی جانب سے ان کو کوئی ایک کمانڈ یا آرڈر آئے گا کہ حضور اب آپ اپنی زبان کو لگام دیں، چپ کا روزہ رکھیں اگلے احکامات تک، اور ایسا ہی ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔